حضرت قبلہ علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے آپ کافر کی چھاتی پہ چڑھ گئے تو کافر نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. جب تھوکا تو آپ اتر گئے. جب اترے تو اس نے کہا اب تو غصہ زیادہ لگنا چاہیے تھا، میری گردن کاٹتے، آپ تو اتر کے چلے گئے. فرمایا بات یہ ہے میں اللہ کے لیے جہاد کر رہا تھا. جہاد کس کے لیے تھا؟ جہاد اللہ کے لیے تھا. جب تم نے تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا تجھ پہ. جب میری ذات شامل ہو جاتی ہم وہ کام نہیں کیا کرتے ہوتے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پاک میں بھی سپہ سالار، اور یہ وہ سپہ سالار ہیں حضور بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، یہ آگے ہوتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وقت میں صدیق اکبر پیچھے ہوتے تھے، یہ آگے لڑتے تھے. اور 2 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں بھی یہ آگے رہے سپہ سالار، اور حضرت عمر بھی اور صحابہ بدری صحابہ تک بھی پیچھے رہتے تھے. کسی نے شکایت لگا دی ان کو کہ انہوں نے نا اسی طرح کوئی یعنی شکایت لگ گئی تو حضرت عمر نے نا پیغام بھیج دیا کہ اب آپ سپہ سالار کے طور پہ نہیں لڑ سکتے، کمانڈر کے طور پہ نہیں لڑ سکتے، عام سپاہی سولجر کے طور پہ لڑ سکتے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے اور آگے کسی کو اور کو سپرد ہو گئے اور وہ جنگ شروع ہو گئی. جہاد شروع ہے. اور پھر بندے بھی ہوتے ہیں اللہ کے بڑے بڑے بندے. ایک بندہ ادھر سے چلتا چلاتا نا حضرت خالد بن ولید کے پاس ہے، جناب سناؤ حضور کے دور میں بھی آپ سپہ سالار، حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی آپ سپہ سالار، اور حضرت عمر کے 2 سالوں کے دور میں بھی سپہ سالار. اب ایک سپاہی عام سپاہی کے طور پہ لڑ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا چپ کر جوانہ، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وقت میں بھی کافروں سے جہاد کر رہا تھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا. جب حضرت صدیق اکبر کے وقت میں بھی جہاد کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے تھا. جب میں حضرت عمر کے 2 سالہ ابتدائی دور میں جو ہے جہاد کافروں سے کر رہا تھا اللہ کے لیے تھا. اگر میں کمانڈر کے طور پہ لڑوں بھی تو اللہ کے لیے ہے، اگر سپاہی بن کے بھی کافروں سے لڑوں تو بھی اللہ کے لیے ہے. جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر باداؤ جام سے گزر.